علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غوث اعظم دمنے بے سر و ساما مدد قبل ایدی مدد کعبی ما مدد بغیر دابے بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستارا تو کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی اللہم نور قلوبنا بتلاوت القرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. سبحان اللہ. حضرات محترم، آج کا مبارک دن، یہ مبارک صبح خوش نصیب لوگوں کو نصیب ہوئی ہے. یعنی جتنے یہاں پر حاضرین موجود ہیں ہم الحمدللہ خوش نصیب لوگ ہیں. سب سے بڑی خوش نصیبی ہماری، سب سے پہلی اور سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں. ہمیں کسی چیز کے لیے یعنی اسلام کے لیے ہم نے زیادہ محنت اور کوشش نہیں کی. یہ رب کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسا گھرانہ عطا کیا کہ وہاں پر والدین خود ایمان والے تھے. تو یہ رب کا بہت بڑا احسان ہے. اگر وہ کسی اور گھر میں پیدا کر دیتا تو نہ جانے ہم کہاں ہوتے اور کس حالت میں ہوتے اور کس کے سامنے جھکے ہوتے. یہ رب کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے صرف اور صرف وحدہ لا شریک کے سامنے جھکنے کا شرف حاصل کیا بندوں کو. تو یہ رب کا بہت بڑا احسان ہے. رب کائنات نے آج ہمیں یہ عید کا موقع میسر عطا کیا. رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے یہ خوش نصیب والوں کو جو دن تمہیں نصیب کیا ہے مولا، یہ دن بار بار ہمیں عطا فرما. اور خاص کر جو ہمارے بھائی ساتھی عزیز و اقارب میں سے جو حجاج کرام حج کے لیے تشریف لے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حج کو قبول عطا فرمائے. تمام ارکان میں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اور جو حضرات دل میں تمنا لیے بیٹھے ہوئے ہیں اب تک کے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو مدینے کی حاضری نصیب عطا فرمائے. اللہ رب العزت قرآن عظیم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. رب تبارک و تعالیٰ نے یہ دن ہمیں کیوں نصیب کیا اور یہ اس دن کی خصوصیات کیا ہے؟ یہ صرف ایک ہی نہیں بلکہ اس سے ملے ہوئے آنے والے 2 دن اور ہیں جو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ 3 دن ہمارے لیے خاص فرما دیے. اور ان 3 دنوں میں باقی اور بھی ہیں 2، باقی ان 3 دنوں میں بھی رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر روزہ حرام کر دیا. یعنی کوئی بندہ ان 3 دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتا. روزے جیسا فریضہ، اتنا بڑا کام، اتنا بڑا عمل، لیکن ان 3 دنوں میں حرام قرار دے دیا گیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس دن کی خصوصیت کچھ اور ہی ہے. ان 3 دنوں کی خصوصیت کچھ اور ہی ہے، ان کا مقام کچھ اور ہے. رب تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے فصلی لربک وانحر. رب فرماتا ہے کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور پھر قربانی کرو. پہلے رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن عظیم فرقان حمید میں جب ہم آیت پر غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ رب نے پہلے کیا فرمایا؟ فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو. پھر کیا فرمایا؟ فصلی لربک وانحر، اس کے بعد میں قربانی. تو ہمیں پہلے نماز کی تاکید کی گئی ہے کہ ہم نماز پڑھیں اس کے بعد میں قربانی کریں. اب یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ تو یہاں پر فصلی لربک کا ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف عید کی نماز کی خصوصیت ہے. ہاں جب قربانی کا ذکر ہے بعد میں تو ہاں یہ بھی مطلب ہے کہ عید کی نماز پڑھو اس کے بعد قربانی کرو. لیکن وہاں پر رب نے مطلقاً یوں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ صرف یہی نہیں بلکہ 5 وقت کی جو نمازیں تمہارے اوپر فرض کی گئی ہے تم اس کی بھی پابندی کرو. سبحان اللہ. یہ نہیں فرمایا کہ صرف عید ہی کی پڑھو. کچھ لوگ ہیں جو صرف عید ہی پر نظر آتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ انہیں میری گزارش ہے کہ وہ صرف عید ہی کی نہ پڑھیں بلکہ جمعہ بھی آیا کریں. اور اللہ اور آپ کو توفیق دے تو 5 وقت بھی آیا کریں. آپ یہ مسجدیں جو ہم تعاون کرتے ہیں 5 روپیہ نکال کر 10 روپیہ 100 روپیہ نکال کر مسجد میں دیتے ہیں، کس لیے دیتے ہیں؟ کیا رب کی بارگاہ میں دیتے ہیں کہ ہماری نمازوں کا بدلہ ہو جائے؟ جمعہ میں آئے ہم نے 100 روپیہ پیٹی میں ڈال دیا یہ سوچ کر کے کہ اب ہفتہ بھر آنا ہی نہیں ہے، یہ دے دیا 100 روپیہ کافی ہے. وہ 100 روپیہ تمہاری نمازوں کا کفارہ نہیں میرے دوستوں. وہ 10 روپے کا نوٹ تمہاری نماز کا کفارہ نہیں ہے. ہم صرف عید میں اتنی تعداد میں موجود ہیں. ایک یہودی کا جملہ میں آپ کو بتاؤں، اس نے ایک عیسائی نے
ایک مسلمان سے پوچھا, آپس میں جھگڑ رہے تھے, سنی عیسائی اور سنی مسلمان آپس میں جھگڑا کر رہے تھے. بات کس بات پہ جھگڑا تھا؟ جھگڑا اس بات پہ تھا کہ وہ عیسائی کہنے لگا کہ تمہارے 3 خدا ہیں. مسلمانوں سے کہا تمہارے 3 خدا ہیں. اس نے کہا تیرا دماغ ٹھیک ہے, ہمارا صرف ایک خدا ہے, تنہا اکیلا ایک خدا ہے ہمارا. اس نے کہا نہیں, تمہارے 3 خدا ہیں. کہا کیسے؟ تو اس نے جواب دیا کہ ایک تمہارا خدا وہ ہے جو سب سے زیادہ طاقتور ہے. کون سا؟ تو کہنے لگا عید والا خدا, کہ تم عید پہ زیادہ تعداد میں جاتے ہو اس کے لیے. پھر کہا دوسرا, تو کہا دوسرا وہ رمضان والا ہے, کہ تم رمضان میں پھر اس سے تھوڑی تعداد میں جاتے ہو نماز کے لیے مسجدوں میں, وہ تھوڑا کم طاقتور ہے. اور سب سے کمزور تمہارا خدا وہ ہے جو 5 وقت والا ہے, کہ تم صرف گنے چنے جاتے ہو, صرف بزرگ لوگ مسجد میں نظر آتے ہیں. اب بتانا مقصد یہ ہے کہ اس عیسائی کا یا اس یہودی کا یہ اعتراض کرنا, یہ سوال کرنا اور اس سے جھگڑنا, کیا اس پر ہمیں غور و فکر نہیں جاتا ہے؟ یا اس کے جملے پر انسان مسلمان کو غور و فکر نہیں کرنا چاہیے کہ آج ہماری یہ حالت جو عید پر نظر آتی ہے, یہی حالت 5 وقت مسجد میں کیوں نظر نہیں آتی؟ ہونا تو یہی چاہیے نا کہ وہ خدا جو آج عید کے لیے ہے وہی 5 وقت کے لیے بھی ہے. کہ خدا چینج ہو جاتا ہے. اگر خدا چینج ہو جاتا ہے تو معاذ اللہ رب العالمین وہ عیسائی سچا بھی ہے, عیسائی کا اعتراض کرنا بھی سچا ہوا. پھر تو ہم کیوں کسی کے ایسے اعتراضات اور غلط باتوں کو صحیح ثابت کر رہے ہیں, ان پر عمل نہ کر کے, احکامات کی پابندی نہ کر کے؟ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم اتنی تعداد میں یہاں پر شریک ہو سکتے ہیں, کندھے سے کندھا ملا کر کے صف بصف کھڑے ہو سکتے ہیں, تو کیوں نہ ایسا کریں ہم کہ 5 وقت بھی مسجد کو آباد کریں. ہم 5 وقت میں ہمیں تو بلایا جاتا ہے, اذان ہوتی ہے, 5 وقت اذان ہوتی ہے اور بلایا جاتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف آؤ, آؤ نماز کی طرف آؤ, آؤ کامیابی کی طرف آؤ. عید کے لیے تو کوئی اذان بھی نہیں ہوتی ہے, پھر بھی اتنی تعداد میں کیسے موجود ہو جاتے ہو؟ یہاں پر تو عید کے موقع پر تو اذان بھی نہیں ہوتی ہے, وہاں تو 5 وقت بلا رہا ہے اور وہاں پر بلاوا بھی دے رہا ہے. مؤذن صدائیں لگاتا ہے, آؤ نماز کی طرف آؤ, آؤ نماز کی طرف آؤ. لیکن ہم ہیں کہ اذان اس کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں کہ ہاں بس اذان ہوئی, فارمیلٹی ادا ہو گئی. ایک وہ دور تھا کہ گھر کی عورتیں جب اذان سنتی تھیں تو سر پہ پردہ دوپٹہ رکھ لیتی تھیں. لیکن آج یہ جو حیا کا جو معاملہ ہے نا, وہ بھی دھیرے دھیرے ختم کر دیا عورتوں نے. کچھ ادب و احترام رہا ہی نہیں, کیونکہ مردوں میں نہیں رہا تو عورتوں میں دھیرے دھیرے ختم ہو جاتا ہے. سب سے پہلے شروعات گھر میں مرد کو کرنی چاہیے, تو پھر دھیرے دھیرے عورت کرتی ہے. پھر ماں باپ جب دونوں عمل والے ہو جاتے ہیں نا, پھر ان کی اولادیں ان کو دیکھ کر کے اس راستے پر چلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو سب سے پہلے پیرنٹس کی ذمہ داری ہے, ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ نیک اعمال کریں, تو خود بچے اپنے آپ تمہارے دیکھ کر کے وہ خود نمازی بن جائیں گے, وہ حاجی بن جائیں گے, وہ روزے دار بن جائیں گے, وہ صدقہ کرنے والے بن جائیں گے, وہ نیک اعمال کرنے والے ہو جائیں گے. جب ہم خود پڑوسی کو گالیاں بکتے ہیں تو پھر وہ بیٹا بھی تو پڑوسی کو گالی بکے گا نا. چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر وواد ایسے ہونے لگے کہ وہ پھر نسلوں کے اندر چلے گئے وواد. ذرا سی 1 گز کی زمین کا 2 بھائیوں میں جھگڑا ہوا اور وہ وواد ایسا پہنچا کہ 10 سال ہو گئے, آج دونوں سرے بھائی آپس میں بات نہیں کر رہے. صرف چھوٹا سا زمین کا ایک چھوٹا سا حصہ, وہ پھر قبر میں لے کر کے نہیں جانا, یہیں لے جانا ہے. صرف اس زمین کے چھوٹے سے حصے کے چکر میں 150 روپے کے چکر میں 2 بھائیوں میں ایسے وواد ہونے لگے. آج بھائی کو نہیں سمجھ رہا ہے, نہ چچا بیٹے کو سمجھ رہے ہیں, کوئی کسی کو نہیں سمجھ رہا ہے. اس دور میں نہ جانے کیا ہوا ہے مسلمانوں کو, یہ سب ایک دوسرے کی گریبان پر کھڑے ہوئے ہیں. کوئی اس کے لیے بندوق لے کر کھڑا ہوا, کوئی اس کے لیے لاٹھی لے کر کھڑا ہوا. ارے ہم آپس میں مسلمان بھائی ہیں, کیوں ذرا کی باتوں پر وواد کر رہے ہیں, کیوں نفرتیں پھیلا رہے ہیں؟ ہمیں ایک ہونا چاہیے تھا. ہمیں تو امت واحدہ کہا گیا تھا کہ تم امت واحدہ ہو, اکیلی امت, ایک امت ہو تم. لیکن آج ہم ایک امت کے بجائے 101 ہو گئے ہیں. اللہ, ہمیں ایک امت کہا گیا, امت واحدہ, لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم 101 میں, وہ 73 والی حدیث پاک آپ نے سنی ہوگی کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے. آج مسلمان, سنی مسلمان, دیو کی تو میں بات ہی نہیں کرتا, دیوبندی وہابی کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا, سب اپنے بیٹھے ہیں, اپنوں کی بات کروں گا. کہ مسلمان سنیوں میں 101 ہو گئے ہیں. تو ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے, ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے. جب ہم ایک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری قوم میں, ہمارے مسلمانوں میں
اور ہمارے معاشرے میں ایسا سدھار پیدا ہو جائے گا، ایسا سدھار پیدا ہو جائے گا کہ جو آج وارداتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، کبھی ریپ کا کیس آ رہا ہے، کبھی زنا کا کیس آ رہا ہے، کبھی چوری چماری شرابی جوا، یہ تمام چیزیں ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائے گی. کیونکہ جب ہم آپس میں ایک دوسرے کو بھائی سمجھنے لگ جائیں گے، پھر بھائی کے سامنے شراب کیسے پیوں؟ یہ میرا بھائی ہے. ہوتا ہے نا کہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے سامنے شراب نہیں پیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ غلط کام ہے، بھائی کے سامنے پرہیز کرتا ہے. سگریٹ نہیں پیتا ہے، گٹکا نہیں کھاتا ہے. کیوں؟ بھائی ہے یار، میرا بھائی کھڑا ہوا، پرہیز کرتا ہے. باپ کے سامنے انسان نہیں کھاتا پیتا ہے غلط چیزیں. کیوں؟ کیونکہ یہ میرا باپ ہے. تو جب ہم آپس میں ایک دوسرے کو اپنا بھائی قرار دے لیں گے، ہم ایک دوسرے کے بھائی ہو جائیں گے، تو ہمارے معاشرے سے جو برائی پھیل رہی ہے وہ انشاءاللہ خود بخود ختم ہو جائے گی. کیونکہ ہم پھر ایک دوسرے کا لحاظ کرنا شروع کر دیں گے. نہیں یار، میرا بھائی کھڑا ہوا ہے، میں اس کے سامنے یہ کام نہیں کر سکتا. آج ہم نے بھائی کو بھائی نہیں سمجھانا بالکل بھی. اس کا لڑائی آپس میں دو لڑ رہے ہیں تو باہر ایسے دور دیکھ کر کے تماشا دیکھ رہے ہیں، لڑنے تو سالوں کا آپس میں. یہ حال ہو گیا. اور یہی ہمارے انتشار اور جھوٹ کا فائدہ دوسری قوم کے لوگ اٹھا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یار، لڑنے تو سالوں کا آپس میں. اور ان کو یہ بھی بات معلوم ہے کہ میں اس کو ماروں گا نا تو اس کے پاس والا کچھ بولنے والا ہے ہی نہیں. یہ حال ہو گیا. تو ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے میرے دوستوں. ہمیں آج اپنے پڑوسی کو بھائی کہنے کی ضرورت ہے. اگر آج تم نے اپنے پڑوسی کو بھائی نہیں کہا نا تو تمہاری آنے والی اولاد پڑوسی کو بھائی کبھی نہیں کہے گی. اور وہ وقت بھی آئے گا کہ بھائی کو بھائی نہیں سمجھے گا. تمہاری دو اولادیں نا تو دونوں بیٹوں میں ہمیشہ سے کبھی اتفاق رہے گا ہی نہیں، کیونکہ تم نے کبھی اپنے بچوں کو اتفاق سکھایا نہیں. ہمیں اپنے بچوں میں اچھی عادتیں ڈالنے کی ضرورت ہے، اس سے پہلے کہ ہم خود اچھے بنیں. اللہ رب العزت ہمیں اس عید کے موقع پر سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. آج ہم لوگ سارے کے سارے یہاں پر موجود ہیں تو سچے دل سے توبہ کریں کہ جتنی ماضی میں جو کچھ گناہ ہوئے، جتنی غلطیاں ہوئی، ساری چیزوں کو ختم کریں گے انشاءاللہ. ساری رنجشوں کو بھلا دیں گے. جو نفرتیں ہیں ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے، بغاوتیں ہیں، نفرتیں ہیں، حسد ہے، برائیاں ہیں، بغض ہے، کینہ ہے، یہ تمام چیزوں کی قربانی آج ہم نے دے دی. صرف قربانی بکرا ذبح نہیں کرنا ہے، بلکہ ان تمام چیزوں کو جو دل میں ہم رکھائی نا بھائیوں کے لیے، ان تمام چیزوں کو بھی ہمیں ختم کرنی ہے. ان کی قربانیاں دینی. سب سے پہلے آپ ان چیزوں کی قربانی دیں. حسد، بغض، کینہ، نفرتیں، بغاوتیں، عداوتیں، ان تمام چیزوں کی سب سے پہلے ان کی قربانیاں دیں. اس کے بعد پھر بکرے کی گردن پر آپ چھری رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے آپ کی قربانی قبول فرما لے گا. حدیث پاک میں آیا ہے کہ بندہ جب اللہ کی رضا کے لیے تمام چیزوں کو بھلا کر کے، نفرتیں، حسد، عداوتیں، کینہ، بغض، تمام چیزوں کو اپنے بھائیوں کے لیے ختم کر کے پھر اپنے جانور کی گردن پر چھری رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جانور کے قطرے کو زمین پر گرنے سے پہلے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے. یہ ہم جو جانور خریدتے ہیں نا، یہ جانور اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا ہے. آپ نے سنا ہوگا یہ خون، یہ کھال، یہ چمڑی، یہ گوشت، یہ ہڈی، یہ تمام چیزیں نہیں پہنچتی. یہ تو ہم صرف آپس میں نپٹارا کر لیتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کھا پی کر ختم کر دیتے ہیں، خون بھی یہیں رہ جاتا ہے. وہاں اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے دل کی صفائی پہنچتی ہے. ہمارے دل کی صفائی رب کی بارگاہ میں پہنچتی ہے. وہ ہمارے اس عمل کو دیکھ کر کے یہ دیکھتا ہے کہ بندے کے دل میں ابھی نفرتیں ہیں کہ نہیں ہیں، عداوتیں ہیں کہ نہیں ہیں، حسد ہے کہ نہیں ہے، بغض ہے کہ نہیں ہے، کینہ ہے کہ نہیں ہے. اس رب کی نظر اس دل پر ہوتی ہے تو ہمیں سب سے پہلے اپنے دل کو صاف کرنا ہے انشاءاللہ. ان تمام چیزوں کی قربانیاں دینی ہے. اس کے بعد اپنے بکرے اور اپنے جانور کی قربانی دینی ہے ہمیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی قربانی کو قبول عطا فرمائے. اور قربانی کا جو تقسیم کا طریقہ ہے وہ تقسیم آپ نے کرنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف گھر کے اندر ختم کر لیا. اگر آپ کا پریوار بڑا ہے تو پریوار میں کھانے کی اجازت ہے کہ آپ پورا جانور گھر میں رکھ لیں. لیکن اگر چھوٹا پریوار ہے تو اپنے پڑوسی غریب جن کے یہاں بکرا نہیں آیا، کسی کے سامنے اجاگر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اس کے یہاں پہنچا رہا ہوں. اتنا پہنچائیں کہ اس کے یہاں ایک ٹائم کا کھانا بن جائے. صرف 2-4 بوٹی پہنچا کر کے نام کے لیے، نام و نہود کے لیے نہ پہنچائیں کہ 2-4 بوٹی پہنچا دی، اس کے نظر میں میری اچھی عزت بن جائے گی کہ یار فلاں کے یہاں سے بھی گوشت آیا تھا. نہیں، اتنا پہنچاؤ. بھلے آپ 2 لوگوں کو پہنچاؤ لیکن اتنا پہنچاؤ کہ اس کے بچے پیٹ بھر کر کے کھا لیں. اتنا پہنچانا ہے ہمیں. کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ. اپنے بھائیوں کا خیال رکھنا ہے. آج عید کے موقع پر ہمیں یہ درس دیا جا رہا ہے کیونکہ ہمیں ہمارے باپ حضرت ابراہیم کی طرف سے ملا ہے. ہمارے باپ ابراہیم نے ہمیں سکھایا ہے کہ قربانیاں پہلے دینی پڑیں گی، آزمائشوں سے پہلے گزرنا پڑے گا، تب جا کر اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے.
وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم فرقان حمید میں کب ارشاد فرمایا اپنے ابراہیم اپنے پیغمبر کے بارے میں کہ میں نے اپنے ابراہیم کو اپنا پورا دوست بزرگ دوست بنایا ہے, سچا دوست بنایا ہے, پکا دوست بنایا. کب فرمایا؟ جب حضرت ابراہیم کو بڑی بڑی آزمائشوں سے اتارا. وہ اولاد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بڑھاپے میں دی تھی. کب؟ بڑھاپے میں. زندگی جوانی پوری ایسی گزر گئی بغیر اولاد کے. ایک بیوی تھی حضرت سارا, لیکن کوئی اولاد نہیں تھی اسے. آپ نے دوسرا نکاح فرمایا حضرت ہاجرہ سے. جب آپ کو اولاد ہوئی, کب کتابوں میں موجود ہے کہ 80 یا 85 کی عمر میں آپ کو بیٹا نصیب ہوا تھا. بتاؤ اس عمر میں پہنچنے کے بعد جب کسی کو اولاد ملے تو پھر اس کی محبت کا عالم کیا ہوگا کہ پوری جوانی میں نے صرف رب کی بارگاہ میں یوں ہی گزار دی, مولا مجھے اولاد دے دے, مولا مجھے اولاد دے دے. جب اللہ کافی لمبے عرصے کے بعد میں جب اسے اولاد عطا فرماتا ہے تو پھر اس کی محبت کا عالم ہی کچھ اور ہوتا ہے. ماں کبھی گود سے اتارنا ممکن مناسب نہیں سمجھتی ہے کہ بچے کو گود سے اتار دوں. وہ گود میں لیے پھرتی ہے, کبھی اس کونے کبھی اس کونے, کبھی ادھر تو کبھی ادھر, کہیں یہاں جا رہی کہاں وہاں جا رہی. بس وہ ہمیشہ اپنے بچے سے سینے سے لگائے رہتی ہے. کیوں؟ کافی عرصے کے بعد میں اولاد نصیب ہوئی ہے تو محبت کا عالم ہی کچھ اور ہوتا ہے. باپ بھی ہمیشہ محبت اسے لگائے رکھتا ہے. لیکن حضرت ابراہیم کو ایسی عمر میں پہنچنے کے بعد میں جب اولاد ملی تو فرشتوں نے کہا کہ شاید ابراہیم کے دل میں بچے کی اولاد, اپنے بیٹے کی اولاد سے محبت زیادہ ہو چکی ہے. فرشتوں نے رب سے کہا کہ تیرے ابراہیم جسے تم زیادہ محبت کرتا ہے مولا, اب وہ اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرنے لگا ہے. یہ کس نے کہا؟ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا اگر تمہیں آزمانا تو چلے جاؤ, آزما لو میرے ابراہیم کو. اب حضرت ابراہیم کو آزمانا چاہا تو کیسے آزمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں حضرت ابراہیم کو کہا کہ تم اپنی سب سے عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو. کیا فرمایا؟ سب سے بہتر اور سب سے جو عزیز ہو تمہیں, جسے تمہیں سب سے زیادہ لگاؤ ہو, تو کیا چیز تھی؟ بڑھاپے میں جو نصیب ہوئی اولاد وہ سب سے زیادہ عزیز تھی نا. اب حضرت ابراہیم نے جب خواب دیکھا تو سوچا خواب ہے, لیکن یہ خواب 3 دن آیا. اب 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب پر عمل کرنا شروع کیا. جب حضرت ابراہیم جب آپ نکلے اپنے گھر سے تو حکم ہوا کہ ایک رسی بھی لو اور ایک چھری بھی لے لو. اب حضرت ابراہیم اپنے سب سے عزیز اولاد کو رب کی بارگاہ میں قربان کرنے جا رہے ہیں. ہم نے صرف واقعہ نہیں سننا ہے اور واقعے پر دھیان نہیں دینا, بلکہ اس سے جو سبق لیا جا رہا ہے وہ دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے عزیز اور سب سے قیمتی چیز وہ بھی کس سے, کسی عام بندے سے نہیں بلکہ اپنے پیغمبر اپنے خلیل سے مانگ رہا ہے. اے ابراہیم تم سب سے قیمتی چیز میرے راہ میں قربان کرو. حضرت ابراہیم اس سب سے قیمتی چیز کو قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ اے لوگوں, جب اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے کسی اچھی چیز کا, تم سے کوئی چیز مانگے, تم سے تمہاری قیمتی چیز کا مطالبہ کرے تو تم ایسا نہ ہو کہ پسے پشت اس کے حکم کو ڈال دو. نہیں, بلکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے تو اس کے حکم پر عمل کرنا شروع کر دیا جائے. یہی ہمیں حکم دیا گیا ہے. چاہے آپ کتنی اچھی ڈیوٹی پر ہو, کتنی ہی اچھی نوکری پر لگے ہوئے ہو, لیکن جب رب کا حکم آ جائے کہ بندے میری بارگاہ میں آ کر کے سجدہ کر لے تو ساری کاموں کو چھوڑ کر کے, ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے رب کی بارگاہ میں آ جاؤ اور سجدے کر لو. یہ درس دیا جا رہا ہے. تو حضرت ابراہیم نے سب سے قیمتی چیز کو رب کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے قدم بڑھایا. اب حضرت ابراہیم نکلے ہیں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے. واقعہ بہت لمبا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو اپنی سب سے قیمتی چیز کو لیٹایا اور ذبح بھی کیا. کیا کیا؟ ذبح بھی کیا. چھری کو اچھا تیز کیا اور تیز کرنے کے بعد میں اپنے بیٹے کی گردن پر گھمایا بھی صحیح, پھیرا بھی صحیح, لیکن وہ رب کا حکم تھا چاہے کتنی تیز چھری کیوں نہ ہو. جب رب کا حکم آ جائے کہ نہیں بال بھی باندھا نہیں ہونا چاہیے تو پھر بال بھی باندھا نہیں ہوتا ہے, چاہے کتنی تیز چھری ہو. حضرت ابراہیم نے جب چھری پھیری پہلی مرتبہ تو گردن نہیں کٹی. اب حضرت ابراہیم کے دل میں خیال آیا, دماغ میں خیال آیا شاید میری کوتاہی ہوگی, میری کمی ہوگی. اب اور زیادہ زور لگایا, بالکل طاقت لگائی, اس کے باوجود بھی نہیں ہوا. تو تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم نے جب چھری پھیری, چھری چل گئی, گلا کٹ گیا. چھری چلی, گلا کٹا, خون بھی بہہ گیا. حضرت ابراہیم کے دل کو تسلی مل گئی, یار چلو چھری چل گئی, میں کامیاب ہو گیا رب کی بارگاہ میں. رب کی بارگاہ میں کامیاب ہو گیا کہ میں اپنے کام پر کر گزرا. جب آنکھ کھولی تو کیا دیکھا کہ دماغ موجود تھا وہاں پر, اور پاس میں حضرت اسماعیل مسکرا رہے تھے.
تو یہ رب تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے، جو نیک بندے ہوتے ہیں نا انہیں آزماتا ہے. تو ہمیں آزمائشیں اگر آئیں تو ہمیں ہار نہیں ماننی ہے، بلکہ رب کی ناشکری نہیں کرنی ہے، بلکہ اس کے احکامات کی زیادہ سے زیادہ پابندی کرنی ہے. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جب ہماری کنڈیشن خراب ہوتی ہے، مالی حالت خراب ہوتی ہے نا، تو سب سے پہلے ہم کہاں پر دینا بند کرتے پتہ ہے؟ رب کے گھر میں دینا بند کرتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، سب سے پہلے مسجد میں دینا بند کرتے ہیں، مدرسے میں دینا بند کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں یار ابھی میری حالت ٹھیک نہیں، میری کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے. پہلے سب سے پہلے رکاوٹ وہاں ہوتی ہے، جبکہ شروعات وہیں سے ہوئی تھی. دینا کس نے شروع کیا؟ اللہ نے تو دینا شروع کیا تھا نا. جب بندے کی حالت تھوڑی خراب ہوئی تو سب سے پہلے وہاں بند کرتا ہے، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ساری جگہ پر بند کر دے اور رب کے گھر میں دینا شروع کر دے. جب تم رب کے گھر میں اور رسول کے گھر میں دینا شروع کر دے گا تو اللہ تیرے گھر میں خیر و برکت کی انبار لگا دے گا. بندے کو سب سے پہلے وہیں پر دھیان دے، توجہ دینی چاہیے. وہ دینے کا جب باری آئے نا تو 10-5 روپے نہیں دیکھے جاتے ہیں، نکالا جائے اور اپنی بارگاہ میں دے دیا جائے. آنکھ بند کرتے کہ مولا تو نے تو دیا ہے، تجھے ہی تو دے رہا ہوں، کیوں گنتی کروں میں؟ گڈیاں نکال کر سب سے چھوٹا نوٹ نکال کر اپنی بارگاہ میں دیا جائے، رب کو یہ بتانے کے لیے مولا تو نے دیا تو 100 کا ہے لیکن میں صرف ایک ہی دوں گا. یہ نہیں، مولا تو نے دیا تو 100 ہے تو کوشش کروں گا کہ میں تیرے کو پورا تیری راہ میں 100 ہی خرچ کر دوں. یہ ہونی چاہیے. تو ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا خیال رکھنا ہے. ہم نے جو مدرسے میں جو ہر سال ہوتا ہے مدرسے کا چندہ، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو رواج بنا آ رہا ہے کہ جو مدرسہ دارالعلوم رضائع مصطفیٰ ہے، یہ کس کا مدرسہ؟ ہماری قوم کا ہی تو مدرسہ ہے نا. اس کا خیال